بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیوگی کے بعد زکیہ کی زندگی مشکل ہوئی تو شوہر کا کام سنبھال کر گزر بسر کرنے لگی۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ زندگی مشکل ضرور تھی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس کے شوہر کے پاس ایک مٹھائی کی دکان تھی جہاں مٹھائی بیچ کر وہ اپنے بیوی بچوں کو پال رہا تھا۔ اس کی موت کے بعد زکیہ نے یہ ذمہ داری سنبھال لی۔ پہلے پہل گاؤں کے کئی لوگ اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن زکیہ کو شدید صدمہ پہنچا جب اس نے یہ بات محسوس کی کہ گاؤں کے وہ لوگ جنہیں وہ بچپن سے بہت زیادہ سادہ سمجھتی تھی، ان میں سے زیادہ تر مرد ہوس کے پجاری ہیں اور اس کی مدد کرنے کے بہانے اس پر بری نظر رکھتے ہیں۔ اس نے گاؤں کے لوگوں سے تعلقات محدود کر لیے۔ وہ بلا وجہ کسی سے بات نہ کرتی اور اپنے کام سے کام رکھتی۔ ایک دن حسب معمول وہ صبح کے وقت اپنی دکان کھولنے لگی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دکان کے اندر ایک صحت مند گائے موجود ہے۔ زکیہ اس گائے کو دیکھ کر حیران رہ گئی، مگر پھر اس نے اپنے دل کو تسلی دی اور سوچا کہ رات کے وقت یہ گائے راستہ بھول کر یہاں آ گئی ہوگی۔ ابھی اس کا مالک اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں پہنچے گا تو میں اس کو واپس دے دوں گی۔ رات کو لائٹ جانے کے بعد اکثر اندھیرا ہو جاتا تھا، سو زکیہ یہی سمجھی کہ وہ اندھیرے کی بدولت گائے کو دکان میں داخل ہوتا نہیں دیکھ سکی۔ اس نے گائے کو مٹھائی کھلائی اور اس پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ جن ذات فری کے بچوں کو کسی نے قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کے شوہر کی موت کے بعد اس کے یتیم بچوں کو کئی رشتہ داروں نے اپنی سرپرستی میں لینا چاہا، لیکن فری کسی طور اس بات کے لیے راضی نہ ہوئی اور اپنے بچوں کو لے کر شہر میں موجود ایک کچی آبادی میں بسیرا کرنے کے لیے اپنے بچوں اور گائے کے ساتھ جا رہی تھی کہ ایک دم تیز آندھی آئی اور ساتھ ہی زور و شور سے بارش برسنے لگی۔ اس نے اپنے بچوں کو خود سے لپٹا لیا اور ایک تنگ سی گلی میں داخل ہو گئی جہاں ایک خالی مکان موجود تھا۔ مکان کیا تھا؟ ایک کھنڈر سا موجود تھا جہاں مٹی کا ڈھیر اور پتھروں کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ فری کے لیے یہ جگہ بھی غنیمت تھی۔ اس نے وہاں قدم رکھے تو اسے اپنی ماں کی بات یاد آئی جو اکثر کہا کرتی تھی کہ انسانوں کی آبادی میں کبھی قیام نہ کرنا، کیونکہ انسان بہت ہی خود غرض ہوتے ہیں اور جنات کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے ہر حد سے گزر جاتے ہیں۔ انہیں اس بات کا احساس نہیں رہتا کہ خدا کی مخلوق کو تباہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور انسانوں کی طرح جنات کی بھی اپنی زندگی ہوتی ہے۔ فری نے ماں کی نصیحت کو اپنے پلو سے باندھ رکھا تھا، لیکن وقت سدا ایک جیسا کب رہتا ہے۔ بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سب کرنے پر مجبور کر دیتا ہے جو ہم عام حالات میں نہیں کرنا چاہتے۔ فری کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کھنڈر نما مکان کا مالک دوسرے ملک گیا ہوا تھا، تبھی فری اپنے بچوں کے ساتھ یہاں سر چھپا کر رہنے لگی۔ اپنے بچوں کے علاوہ اس کے پاس موجود گائے اسے بہت عزیز تھی۔ یہ گائے اس کے ماں باپ کی آخری نشانی کے طور پر اس کے پاس موجود تھی۔ فری نہ چاہنے کے باوجود دن کے وقت اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑ کر ان کے لیے کچھ کھانے کے لیے لینے گئی تو خوراک کی تلاش میں اسے کافی دیر ہو گئی۔ جب وہ واپس آئی تو گائے گھر میں موجود نہیں تھی۔ اس گھر کی ایک دیوار ٹوٹی ہوئی تھی جہاں سے وہ گائے نکل کر نہ جانے کہاں چلی گئی۔ فری بچوں کو گھر چھوڑ کر اس کی تلاش میں چل نکلی، لیکن اس کا کہیں سراغ نہ ملا اور وہ مایوس گھر واپس آ گئی۔ شام تک جب کوئی بھی گائے کو لینے کے لیے نہ آیا تو زکیہ اسے اپنے گھر لے آئی۔ بچے اسے دیکھ کر دوڑے چلے آئے اور بولے، واہ ماں، تم ہمارے لیے اتنی پیاری گائے خرید کر لائی ہو، اب ہم بھی روز گائے کا تازہ دودھ پئیں گے اور طاقتور ہو جائیں گے۔ زکیہ اپنے بچوں کی بات سن کر ہنس پڑی اور بولی، بیٹا یہ ہماری گائے نہیں ہے، بلکہ یہ راستہ بھٹک کر میری دکان میں آ گئی تھی۔ جب اسے شام تک کوئی لینے کے لیے نہیں آیا تو میں اسے گھر لے کر آ گئی۔ یہ امانت کے طور پر ہمارے پاس رہے گی اور تم سب نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ یہ سن کر دونوں بچوں کا منہ لٹک گیا، لیکن وہ پیار سے اس کے اوپر ہاتھ پھیر رہے تھے اور گائے بھی اس طرح کھڑی تھی جیسے انہیں سالوں سے جانتی ہو۔ اگلی صبح زکیہ دکان پر جانے سے پہلے بچوں کو گائے کا دودھ نکال کر دے گئی۔ دونوں بچے خوش ہو گئے اور گائے کو گھر پر ہی رکھ لیا تاکہ پورا دن اس کی خدمت کر سکیں۔ مگر دکان پر زکیہ بچوں اور گائے کی طرف سے پریشان ہی رہی۔ دوپہر کے وقت اس نے سوچا کہ گھر جا کر گائے کی خیر خیریت معلوم کر لینی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بچوں نے اسے کچھ غلط کھلا دیا ہو یا پھر اپنی شرارتی طبیعت سے مجبور ہو کر اسے تنگ کیا ہو۔ یہ سوچ کر وہ کچھ دیر کے لیے دکان بند کرنے لگی کہ سامنے سے سانول اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا اس کے قریب آ گیا اور بولا،
کیا بات ہے شہزادی، آج تو بڑی جلدی میں لگ رہی ہے۔ اس شخص سے زکیہ کو سخت نفرت تھی، کیونکہ جب سے اس کے شوہر کا انتقال ہوا تھا اس کا جب جی چاہتا منہ اٹھا کر اس کی دکان پر چلا آتا اور عجیب باتیں کرنے کے ساتھ اسے گھورتا رہتا۔ وہ ایک بے بس عورت تھی اور یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ اس دنیا میں طاقت کا معیار صرف مال اور دولت ہے۔ اگر اس نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تو کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ خاموش رہنے اور صبر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ اسے نظر انداز کر کے گزرنے لگی تو وہ آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کبھی ہم غریبوں کو بھی وقت دے دیا کر پگلی۔ اس کے راستہ روکنے پر زکیہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میرے پاس تمہاری طرح فالتو وقت نہیں ہے، وہ بول کر مزید آگے بڑھی۔ ایک نہ ایک دن تجھے میری قدر آ ہی جائے گی، میرا ہاتھ تھام لے، تجھے شہزادی بنا کر رکھوں گا۔ اس کی بات سن کر زکیہ مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسی اور بولی، چل نکل، بہت دیکھے ہیں تجھ جیسے شہزادے۔ وہ مزید اس کی کوئی بات سنے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ جب گھر میں قدم رکھا تو اس کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی، کیونکہ دونوں بچے گائے کو صابن لگا کر اسے نہلا رہے تھے، اور گائے کو دیکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ اس وقت کتنی پریشان ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر دونوں بچوں کو ہٹایا اور گائے کو آزادی دلوائی۔ وہ بیچاری ٹھنڈ کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ زکیہ نے بچوں کی خوب خبر لی اور پھر گائے کو اپنے ساتھ ہی دکان پر لے گئی۔ بچوں کے لیے کھانا لے کر فری اس دن گھر میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کی چھوٹی بیٹی گھر میں موجود نہیں تھی۔ ابھی تو گائے کی جدائی کا زخم ہی نہیں بھرا تھا کہ یہ نئی مصیبت اس کے سر پر آ پڑی تھی۔ اس نے دونوں بچوں سے بڑی بہن کا پوچھا تو وہ بولے، آپی ہمیں بتا کر نہیں گئی، مگر وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی دوست سے ملنے کے لیے جا رہی ہے اور جلدی گھر واپس آ جائے گی۔ جن زادی فری اپنا سر تھام کر رہ گئی، کیونکہ اسے جس بات کا ڈر تھا آخر وہی ہوا تھا۔ اس کی بچی کی دوستی کسی انسان سے ہو چکی تھی، ایسا وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ وہ دونوں بچوں کو سمجھا کر گھر سے نکل کھڑی ہوئی اور پھر باری باری لوگوں کے گھروں میں جھانک کر بیٹی کو تلاش کرنے لگی۔ اس وقت وہ کسی کو بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی اور نہ ہی وہ اپنی موجودگی ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ گلی میں موجود آخری گھر کے اندر سے اسے اپنی بیٹی ایک بچی کے ساتھ کھیلتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ اپنی بیٹی پر ایسے جھپٹی جیسے کوئی چیز اپنے شکار پر جھپٹتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا کسی انسان سے دوستی کرنا تمہارے لیے کتنا بڑا خطرے کا باعث بن سکتا ہے؟ جن زادی نے اسے سمجھانا چاہا اور اس کا ہاتھ تھام کر گھر کی طرف چل پڑی۔ مجھے اپنی دوست ہیرا کے ساتھ کھیلنا ہے، اس کی بیٹی مسلسل ضد کر رہی تھی، اور ہیرا نامی بچی بھی فری کی بیٹی شاہتاج کو دور جاتا دیکھ کر رونے لگی تو کمرے سے اس کی ماں نکل کر آئی اور بولی، ایک تو اس بچی نے مجھے بہت زیادہ تنگ کر رکھا ہے، بلا وجہ ہر وقت روتی رہتی ہے۔ آج ہی میں تجھے دم کروانے کے لیے بھیجتی ہوں تاکہ میری اس وقت بے وقت تیرے رونے والی عادت سے جان چھوٹے۔ اس کی ماں اسے اٹھا کر کمرے میں لے گئی، جبکہ فری اپنی بیٹی شاہتاج کو گھر واپس لے آئی اور اسے سمجھانے لگی کہ انسانوں سے دوستی کبھی بھی جنات کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان جنات کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے ہر حد تک جا سکتے ہیں۔ وہ اپنے فائدے کے لیے ہمیں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرتے۔ شاہتاج ابھی چھوٹی اور معصوم بچی تھی، اسے ان باتوں کی سوجھ بوجھ نہ تھی۔ اس کے ذہن میں تو ہیرا کے پیارے پیارے کھلونے ہی گھوم رہے تھے۔ دوسری طرف زکیہ نے گائے کو اپنی دکان کے باہر باندھ دیا اور گاہکوں کا انتظار کرنے لگی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بہت ہی مزیدار مٹھائیاں بناتی تھی، لیکن گاؤں میں زیادہ تر غریب لوگ آباد تھے جن کے لیے 3 وقت کا کھانا ہی پورا کرنا بڑا مشکل تھا، سو وہ کبھی کبھار ہی مٹھائی خریدتے تھے۔ زکیہ کے پاس کوئی دوسرا ہنر بھی نہیں تھا کہ وہ جسے استعمال کر کے کچھ پیسے کما سکتی، سو وہ مٹھائی بیچنے پر ہی مجبور تھی۔ صبح کو وہ گائے کو اپنے ساتھ لے آتی اور شام کو گھر واپس لے جاتی۔ گائے کے آنے سے بچے بہت خوش تھے اور مفت کا دودھ بھی مل رہا تھا۔ زکیہ کے آس پاس کی عورتوں نے تو یہی سوچا کہ زکیہ کا کام خوب چل پڑا ہے اور وہ امیر ہو گئی ہے، تبھی ایک گائے خرید لی ہے، سو وہ سب زکیہ کی عزت کرنے لگی، کیونکہ ان کے نزدیک اب زکیہ ایک دولت مند معزز خاتون تھی۔ زکیہ نے بھی کسی کو حقیقت سے آگاہ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس دن زکیہ بہت خوش تھی کیونکہ اس کی دکان پر مٹھائی کے 10 ڈبوں کا آرڈر آیا تھا۔ اس نے بڑی خوشی اور نفاست سے مٹھائی پیک کی اور گاہک کا انتظار کرنے لگی، مگر یہ دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا
جب اس نے سامنے سے سانول کو آتے ہوئے دیکھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ جیسے ہی اس کی دکان کے قریب آیا، اس کے چہرے کے تاثرات ہی بدل گئے اور وہ ڈرتے ڈرتے بولا، ذکیہ، تو نے شادی کر لی اور مجھے بتانا گوارا نہیں کیا؟ یہ تیرا شوہر دیکھ مجھے کتنے غصے سے گھور رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے یہ مجھے کچا چبا جائے گا۔ اتنا موٹا تازہ اور دیو جیسا آدمی تو نے کیسے ڈھونڈ لیا؟ سانول چیخ کر بولا تو آس پاس کے کچھ لوگ بھی جمع ہو گئے۔ اب وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا، دیکھو، ذکیہ نے مجھے دھوکہ دیا اور اس لمبے چوڑے دیو جیسے شخص سے شادی کر لی۔ اس نے میری محبت کا ذرا لحاظ نہ کیا۔ وہ زار و قطار رونے لگا۔ لوگ حیرت سے ذکیہ اور اس کی گائے کو دیکھ رہے تھے۔ ایک شخص جو کچھ عمر رسیدہ تھا اور اپنی عمر گزار کر اب خاصا تجربہ رکھتا تھا، وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا، گاؤں کے سبھی لوگ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ تم نے ذکیہ بیٹی کو بہت زیادہ ستایا ہے۔ اب شاید قدرت کی طرف سے تمہیں سزا دی گئی ہے کہ تمہیں ایک گائے انسانی روپ میں دکھائی دے رہی ہے۔ ذکیہ نے نہ تو شادی کی ہے اور نہ ہی یہ اس کا شوہر ہے، بلکہ یہ ایک گائے ہے جو ذکیہ نے اپنی دکان کے باہر باندھ رکھی ہے۔ عمر رسیدہ شخص کی بات سن کر سانول زور زور سے ہنسنے لگا، جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ ایک لمبے تڑنگے آدمی کو تم گائے کہتے ہو؟ یہ مجھے اس طرح گھور رہا ہے جیسے ابھی کچا ہی کھا جائے گا، اور تم اسے گائے کا نام دے رہے ہو؟ ارے واہ، میں تمہاری عقل کو سلام کرتا ہوں۔ سانول کی بات سن کر سب لوگ زور زور سے ہنسنے لگے اور ذکیہ کو بھی پورا یقین ہو گیا کہ سانول پاگل ہو چکا ہے۔ سانول کے بھائیوں سے گھسیٹتے ہوئے گھر لے گئے۔ گاؤں کے لوگوں کے ذہنوں میں ذکیہ کی قدر اور بڑھ گئی۔ وہ اسے ایک معزز ہستی سمجھنے لگے، اور گاؤں کے دوسرے لوگ جو اسے پریشان کرتے تھے، سب نے اس سے معافی مانگی۔ ذکیہ کچھ ہی دیر میں ان لوگوں کے درمیان کوئی کراماتی ہستی بن چکی تھی۔ اب گاؤں کے لوگ اس کی خدمت کرنا باعث فخر سمجھنے لگے، اور یوں گائے کے مبارک قدموں کی بدولت غریب سی ذکیہ کے دن پھر گئے۔ فری نے اپنی بیٹی کو بہت منع کرنا چاہا، لیکن اسے جب بھی موقع ملتا وہ جا کر ہیرا کے ساتھ کھیلنے لگتی۔ ہیرا کی ماں نے اسے دم درود کروانے کے لیے بھیجا تو مولوی صاحب نے اسے دیکھتے ہی فوراً بتا دیا کہ بچی پر ایک جن زادی عاشق ہو گئی ہے، جسے اس سے دور کرنے کے لیے ایک لمبا عمل کرنا پڑے گا۔ بچی کو ہرگز اکیلا نہ چھوڑا جائے، اور خاص طور پر جب وہ کھیل رہی ہو اس کی سخت نگرانی کی جائے۔ انہوں نے خاص ہدایات جاری کی اور ہیرا کو گھر واپس بھیج دیا۔ ہیرا کے ماں باپ دل و جان سے اس کا خیال رکھنے لگے۔ ایک رات فری بے خبر سو رہی تھی کہ اسے کچھ غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ شاہتاج اپنی جگہ پر موجود نہیں تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر گھر سے باہر آئی تو شاہتاج ہیرا کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑی رو رہی تھی۔ فری نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی، ہیرا کے گھر کی زمین تپ رہی ہے، میرے لیے وہاں پاؤں رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ فری نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے بہلاتے ہوئے گھر لے آئی۔ وہ پوری رات فری نے اپنی بیٹی کو گود میں بٹھا کر گزار دی۔ شاہتاج کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ فری چاہتی تھی کہ وہ اب اپنا ٹھکانہ بدل لے، کیونکہ اب یہاں رہنا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ ہیرا کی زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے جو عمل کیا جا رہا تھا، اس کا اثر فری اپنی ذات پر بھی محسوس کر رہی تھی۔ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا، اور کبھی کبھار تو اس کا جی چاہتا کہ یہاں سے دور چلی جائے۔ اس نے فیصلہ کرنے میں دیر نہ لگائی اور اپنے بچوں کو لے کر وہاں سے نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں سڑک پر چل رہی تھی۔ شاہتاج بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی اور رونا شروع کر دیتی، مگر فری اس کے رونے کی پرواہ کیے بغیر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے آگے بڑھتی رہی۔ وہ جنگل میں جا کر رکی اور ایک بڑے اور مضبوط درخت پر رہنے کا سامان کرنے لگی۔ آج اسے اپنے مرحوم شوہر کی بہت یاد ستا رہی تھی، جس کی زندگی میں اسے کوئی فکر نہ تھی۔ ذکیہ کے برابر والے گھر میں ایک عورت آ کر کرایہ دار کی حیثیت سے رہنے لگی۔ وہ عورت بہت چالاک تھی اور دوسروں کے مال و دولت پر خصوصی طور پر نظر رکھتی تھی۔ جب اس نے ذکیہ کا اچھا رہن سہن دیکھا تو حیران رہ گئی کہ ایک بیوہ عورت اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ اتنی اچھی زندگی کیسے گزار سکتی ہے۔ وہ ذکیہ کے دولت مند ہونے کا راز جاننا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے دن رات ذکیہ کی جاسوسی کرنا شروع کر دی۔ ایک روز ذکیہ کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ پڑوسن کا اس کے گھر کے سامنے سے گزر ہوا تو اس کی نظر سامنے بندھی ہوئی گائے پر پڑی، جسے دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ یہ ضرور کوئی غیر معمولی گائے ہے۔ اسی رات جب ذکیہ سو رہی تھی، اس نے اس کے دروازے پر دستک دی۔
زکیہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اپنی پڑوسن کو پریشان حال موجود پایا۔ مجھے گائے کا تھوڑا سا دودھ چاہیے، میرا بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے۔ دراصل آج میرے پاس پیسے نہیں تھے جس کی وجہ سے میں دودھ نہیں خرید سکی۔ کیا تم میری کچھ مدد کر سکتی ہو؟ چالاک عورت نے معصوم صورت بناتے ہوئے کہا تو زکیہ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا اور وہ فوراً بولی، ارے ہاں، فکر مند ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ابھی اپنی گائے کا دودھ نکال کر دیتی ہوں۔ زکیہ جلدی جلدی گائے کا دودھ نکالنے لگی، جبکہ پڑوسن نے بغور گائے کا جائزہ لیا اور اسے اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ یہ ایک جناتی گائے ہے۔ وہ گائے کو پیار کرنے کے بہانے اس کے ساتھ چپک کر کھڑی ہو گئی اور اس کے اوپر اپنی انگلی سے کچھ جادوئی عبارت لکھنے لگی۔ زکیہ نے دودھ نکال کر اسے تھمایا تو وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اس دن سے گائے کی طبیعت خراب رہنے لگی اور زکیہ بیچاری پریشان ہو کر رہ گئی۔ ایک رات فری کی غیر موجودگی میں شاہتاج جنگل سے نکل کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر بعد فری اپنے ٹھکانے پر واپس آئی تو بے چینی سے اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے لگی، لیکن وہ پورے جنگل میں کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ وہ کچھ سوچ کر ہیرا کے گھر کی طرف بھاگی۔ اسے پورا یقین تھا کہ شاید شاہتاج اپنی دوست سے ملنے کے لیے گئی ہو، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسے وہ وہاں بھی دکھائی نہ دی۔ زندگی نے اسے ایک عجیب امتحان میں ڈال رکھا تھا۔ وہ درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھی زار و قطار رونے لگی۔ اسی دوران وہاں سے ایک جن ذات کا گزر ہوا اور اس نے فری کو اس طرح روتے دیکھا تو اس کے قریب آ کر وجہ پوچھنے لگا۔ فری کو اس وقت کسی ہمدرد کی ضرورت تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور پوری کہانی جن ذات کو سنا دی۔ فکر مت کرو، میں تمہاری بیٹی کو ڈھونڈنے میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا۔ اس نے محبت بھرے انداز میں جن ذاتی کو تسلی دی تو وہ شکر گزار نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ جن زادی بیٹی کے واپس آنے کی دعائیں کرنے لگی۔ ابھی تک گائے کا زخم نہیں بھرا تھا کہ بیٹی کے جدا ہونے کا دکھ اس کے دل کو 1000 ٹکڑوں میں تقسیم کر چکا تھا۔ جنزاد اپنا وعدہ نبھانے کے لیے دور دراز سفر کرنے لگا، مگر اسے کہیں بھی فری کی بیٹی کا نام و نشان تک نہ ملا۔ دوپہر کے وقت وہ تھک کر چور ہو کر ایک گاؤں کے قریب سڑک پر بیٹھ گیا۔ دھوپ کی شدت کی وجہ سے کچھ ہی دیر میں اسے پیاس محسوس ہوئی تو وہ ایک قریبی کنویں کی طرف پانی پینے کے لیے چلا گیا، لیکن جب اس نے کنویں کے اندر جھانکا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک بچی موجود تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور اس نے بچی سے سوال کیا، کیا تمہارا نام شاہتاج ہے اور تم جن زادی فری کی بیٹی ہو؟ بچی نے فوراً سر ہلا کر اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے جلدی سے بچی کو باہر نکالا اور کہنے لگا، مجھے تمہاری ماں نے تمہاری تلاش کے لیے بھیجا ہے۔ جن زادی فری نے اپنی بیٹی کو جنزاد کے ساتھ جنگل میں داخل ہوتے دیکھا تو اس کے چہرے پر رونق پھیل گئی اور وہ دوڑ کر اپنی بیٹی سے جا لپٹی۔ جنزاد نے فری کو سارا ماجرا سنایا اور جب فری نے شاہتاج سے اس کے کنویں میں جانے کی وجہ دریافت کی تو وہ رونے لگی اور بے بسی سے بولی، میں رات کو سو رہی تھی، جب میری آنکھ کھلی تو میں کنویں کے اندر تھی، مجھے نہیں معلوم میں وہاں کیسے پہنچ گئی۔ یہ سن کر فری پریشان ہو گئی اور پھر اس نے دل ہی دل میں پختہ ارادہ کیا کہ وہ جلد ہی اس معاملے سے نمٹ جائے گی۔ وہ کسی آستانے کی تلاش میں بھٹکنے لگی جہاں جا کر وہ اپنی بیٹی کا علاج کروا سکتی۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ ایک انسانی بچی سے دوستی کرنے کے نتیجے میں اس کی بیٹی اتنی تکلیف کاٹ رہی ہے اور ساتھ وہ خود بھی بے چین ہے۔ وہ جلد از جلد اپنی بیٹی کو اس مصیبت سے آزاد کروانا چاہتی تھی۔ دوسری طرف زکیہ گائے کی وجہ سے سخت پریشان تھی۔ 3 دن سے گائے نے کچھ نہیں کھایا تھا، دودھ بھی نہیں دے رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر زکیہ کی جان پر بن گئی۔ بچے الگ پریشان تھے۔ زکیہ کو پڑوسن پر بالکل شک نہ ہوا تھا کہ یہ ساری کارستانی اسی کمبخت کی ہے، بلکہ وہ تو ہمدرد بن کر گائے کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آئی اور دل ہی دل میں خوش ہوتی بظاہر ہمدردی دکھا کر چلی گئی۔ زکیہ گائے کو جس معالج کے پاس بھی لے کر جاتی وہ گائے کا علاج کرنے سے انکار کر دیتا۔ اگلے دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے زکیہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ گائے کی وجہ سے زکیہ نے 2 دن سے دکان نہیں کھولی تھی۔ دوپہر کے وقت اس نے گائے کو گھاس کھلانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ تھک ہار کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں گائے کی عجیب آوازوں سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ دوڑ کر اس کے قریب پہنچی تو اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور وہ دیوانہ وار گول گول گھوم کر خود کو جیسے کسی نادیدہ شے سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔
زکیہ نے گائے پر دم کرنا شروع کیا اور اسی وقت وہ سمجھ گئی کہ معاملہ کچھ اور ہے، سو وہ شام ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ شام کے وقت بچوں کو گھر چھوڑ کر وہ گائے کو لیے ایک عامل کے آستانے پر پہنچ گئی۔ وہ وہاں پہنچی تو چوکیدار نے اسے اندر داخل ہونے سے منع کر دیا۔ اندر لوگوں کی خاصی بھیڑ تھی اور کسی جانور کو آستانے کے اندر لے کر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ زکیہ بے بس سی باہر کھڑی رہ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب تک اسے گائے سے شدید محبت ہو چکی تھی، جیسے ایک ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے۔ وہ گائے کو گلے لگا کر رو رہی تھی جب ایک جن زادی دوڑتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اسے پیچھے دھکیل دیا۔ زندگی کا سکون مشکلات کو عبور کرنے کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے، اس بات کا اندازہ فری کو بخوبی تھا، مگر اسے انتظار تھا کہ آخر زندگی کے امتحان ختم ہوں تو وہ سکون کا وقت دیکھے، مگر خوشیاں تو اس کا راستہ جیسے بھول ہی گئی تھی۔ ہیرا کے گھر والے اسے مکمل طور پر جنزادی کی محبت سے آزاد کروانے کے لیے جو وار کر رہے تھے، اس نے فری اور شاہتاج دونوں کا جینا دو بھر کر رکھا تھا۔ وہ اکثر سوچتی، کاش انسانوں کو احساس ہو کہ جنات بھی بے آرام ہو سکتے ہیں اور انہیں بھی انسانوں کی طرح ہی تکلیف پہنچتی ہے، ان کے دل میں بھی انسانوں کی طرح ہی اپنی اولاد کی محبت پائی جاتی ہے، مگر اپنا یہ پیغام وہ دنیا میں موجود ہر انسان تک نہیں پہنچا سکتی تھی، سو صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ جن ذات اس کی راہ میں بار بار آیا کیونکہ وہ اسے اس کے بچوں کے ساتھ اپنانا چاہتا تھا، مگر فری نے صاف انکار کر دیا۔ وہ ہرگز بھی کوئی نئی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ اس وقت اس کے لیے سب سے اہم اپنی بیٹی کا علاج کروانا تھا تاکہ اسے انسانی جادو کے شر سے بچایا جا سکتا۔ اس مقصد کے تحت وہ ایک پیر کے آستانے پر پہنچی اور شاہتاج کے لیے پیر سے تعویذ اور دم کیا ہوا پانی لیا، اور ساری ہدایات اچھی طرح سن کر وہ جیسے ہی آستانے سے باہر نکلی، اس کی نظر اپنی گائے پر پڑی۔ ایک عورت اسے لیے ایک کونے میں کھڑی تھی اور اس کے گلے لگ کر افسردہ دکھائی دیتی تھی۔ اپنے ماں باپ کی آخری نشانی کو وہ لمحے بھر میں پہچان گئی۔ وہ دوڑتے ہوئے اس کے قریب گئی اور عورت کو دھکیل کر گائے کو پیار کرنے لگی۔ اسے دیکھ کر گائے کی آنکھیں ایک دم چمکنے لگی تھیں اور وہ خوشی کے مارے اچھل رہی تھی۔ زکیہ حیرت سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ اچھی طرح سمجھ گئی کہ گائے کی اصل مالکن جنزادی ہے اور اب گائے سے جدا ہونے کا وقت قریب ہے۔ وہ پاس کھڑی حسرت بھری نظروں سے گائے کو دیکھتی رہی۔ فری اور شاہتاج گائے کو ساتھ لیے وہاں سے چل دیے۔ زکیہ بیچاری اداس کھڑی رہ گئی۔ گائے کو دور جاتا دیکھ کر وہ دیوانوں کی طرح غیر ارادی طور پر ان کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ گائے اس سے کبھی جدا نہ ہو، مگر سخت مجبور تھی، کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی۔ فری گائے کو لے کر جنگل میں پہنچی اور خوشی کے مارے اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اچانک اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو زکیہ کو اپنے پیچھے آتا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم میرے پیچھے کیوں چلی آئی ہو؟ اس نے سوال کیا تو زکیہ روتے ہوئے بولی، میں اسے آخری بار پیار کرنا چاہتی ہوں۔ میں جان گئی ہوں کہ تم اس کی مالکن ہو اور اب لاکھ محبت کرنے کے باوجود میں اسے حاصل نہیں کر سکتی۔ اس کا اداس اور آنسو زدہ چہرہ دیکھ کر زکیہ کو اس پر شدید ترس آ گیا اور وہ بولی، اگر تم میری گائے سے محبت کرتی ہو تو یقین جانو میں تمہاری دل سے قدر کرتی ہوں۔ یہ گائے میرے والدین کا دیا ہوا بہترین تحفہ ہے، ورنہ میں تمہیں ضرور دیتی۔ اس نے زکیہ کو گلے لگایا اور اسے پیار سے کہا۔ وہ مزید بولی، تم نے میری گائے کا 6 ماہ تک بہت خیال رکھا ہے، میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں میری پیاری بہن، تمہارا جب جی چاہے تم یہاں آ کر اس سے مل سکتی ہو۔ فری اور زکیہ کچھ ہی دیر میں 2 سگی بہنوں کی طرح باتیں کرنے لگی۔ شام کے سائے پھیلنے لگے تو وہ بوجھل قدموں سے گھر کی جانب چل پڑی۔ ماں کو خالی ہاتھ گھر واپس آتا دیکھ کر بچے رونے لگے۔ میرے پیارے بچوں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو شے ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو وہ ہمیشہ ہمارے پاس موجود رہے، بلکہ اکثر ایسی چیزوں کی ہی قربانی دینی پڑتی ہے جن کی اہمیت ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بھول جاؤ کہ ایک پیاری سی گائے ہماری دوست تھی، ہم نے اس سے محبت کی تھی اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کا قیمتی وقت گزارا تھا۔ اس کی یادوں کو قیمتی اثاثہ بنا لو۔ کچھ چیزوں کو بھول جانے میں ہی بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے، اور ویسے بھی زندگی میں کبھی کوئی شے ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی۔ اس نے اپنے بچوں کو زندگی کا اہم ترین سبق بہت آسانی سے سکھا دیا تھا۔ بچوں نے اپنے آنسو صاف کر کے سر ہلایا جیسے وہ اپنی ماں کی پوری بات اچھی طرح سمجھ چکے ہوں۔ زکیہ نے بچوں کو گلے لگا کر پیار کیا
और फिर उनके लिए उनका पसंदीदा खाना तैयार करने लगी। वो बच्चों के साथ बैठकर खाना खा रही थी जब उसकी पड़ोसन उसके घर चली आई। सुबह वो अपनी खिड़की से ज़किया को गाय के साथ जाता हुआ देख चुकी थी और अब जब उसे खाली हाथ वापस आते देखा तो उससे रहा ना गया और वो अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर चली आई। ज़किया और बच्चों का चेहरा देखकर उसे बखूबी अंदाज़ा हो गया कि ज़रूर कोई बड़ा हादसा हुआ है। उसका चेहरा खुशी के मारे खिल उठा और वो अपने तासुरात पर काबू न रख सकी। गाय कहाँ गई, दिखाई नहीं दे रही। उसने दुआ सलाम किए बगैर बराह रास्त सवाल किया तो उसके चेहरे पर फैली खुशी देखकर ज़किया अच्छी तरह समझ गई कि वो एक हासिद औरत है और उसकी खैर खाह तो हरगिज़ नहीं है। उसने कुछ सोचकर कहा, मेरी गाय के बारे में तो ना ही पूछो तो अच्छा है। औरत का तजस्सुस के मारे बुरा हाल था। फौरन बोली, मर गई है क्या? उसकी दिली ख्वाहिश ज़बान से अदा हुई तो ज़किया बोली, यूं समझो कि मर जाती तो सुकून आ जाता, मगर अब तो ना वो जीने की रही और ना ही मरने की। चालाक औरत समझ गई कि उसके जादू ने काम दिखा दिया है और ज़रूर कोई बड़ा हादसा हुआ है। वो ये सोचकर बड़ी खुश हुई। मेरी गाय गांव के बाहर जो कुआं बना हुआ है उसके अंदर गिर गई है। मैं अकेली बेवा औरत उसे नहीं निकाल सकती। सिवाय सब्र के मेरे पास कोई चारा नहीं है। ज़किया बेबसी से बोली तो चालाक औरत ने दिल ही दिल में सोचा कि अब वो वक्त दूर नहीं है जब मैं इस जिन्नाती गाय की मालकन बनने के साथ गांव की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। उसने ज़किया के कंधे पर हमदर्दी से हाथ रखा और बोली, फिक्र ना करो मेरी बहन, एक ज़रा सी गाय ही तो थी, उसके लिए इतना परेशान होने की भला क्या ज़रूरत है। ये कहकर वो वहाँ से निकल गई और रात होने का इंतज़ार करने लगी। मगरिब के बाद जब पूरा गांव अंधेरे में डूबने लगा तो वो काले रंग का बुर्का पहनकर चेहरे पर नकाब डाले घर से निकल खड़ी हुई। उसका रुख कुएं की जानिब था। वो चाहती थी कि किसी तरह कुएं से गाय को हासिल कर ले। इस मकसद में कामयाब होने के लिए वो अपनी जान पर खेलने के लिए भी तैयार हो गई। सच है कि जब इंसान की आंखों पर लालच की पट्टी बन जाती है तो उसे अपनी ख्वाहिश के अलावा कुछ दिखाई और सुझाई नहीं देता। उसका हाल भी कुछ ऐसा ही था। उसने कुएं के करीब जाकर उसके अंदर छलांग लगा दी, ये सोचकर कि सुबह को वो वावेला मचाकर गांव वालों को इकट्ठा कर लेगी और ये जाहिर करेगी कि वो और गाय हादसाती तौर पर कुएं के अंदर गिर गए हैं, और बाहर निकलने के बाद वो लोगों से कहेगी कि वो ज़किया से ये गाय खरीद चुकी है। इस तरह वो गाय की मालकन बन जाएगी और गाय को अपने साथ अपने घर लेकर चली जाएगी। कुएं के अंदर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। चालाक औरत का दम घुटने लगा, मगर उसने ये सोचकर खुद को तसल्ली दी कि सुबह होने में भी देर ही कितनी है। वो सुबह होने का इंतज़ार करने लगी, लेकिन कुएं में मौजूद कीड़े मकोड़े उसके पाँव पर काटने लगे। उसके दोनों पाँव कुछ ही देर में सूज गए और वो दर्द से बेहाल हो गई। उसने गाय को हाथ लगाना चाहा, लेकिन अंधेरे में वो दोनों हाथों को हरकत देते हुए गाय को तलाश करती रही, मगर वहाँ गाय तो दूर, गाय का बच्चा तक नहीं था। चारों तरफ मौजूद दीवारें इतनी खुरदरी थीं कि उसके हाथ दर्द करने लगे। सुबह की रोशनी फैली तो लालची औरत ये देखकर हैरान रह गई कि वहाँ कोई गाय मौजूद नहीं है, और जब उसने लोगों को मदद के लिए पुकारा तो उसकी आवाज़ कुएं के अंदर ही गूंज कर रह गई। कुछ देर बाद ही उसे भूख महसूस होने लगी। गाय को हासिल करने के लालच और दौलतमंद बनने के ख्वाब की वजह से उसे इतना भी ख्याल न रहा था कि वो अपने साथ खाना ही ले आती, तो अब वो भूखी प्यासी किसी इंसान के आने का इंतज़ार करने लगी। मगर ऐसा लगता था जैसे गांव के लोग कुएं का रास्ता ही भूल गए हैं। और सच तो ये था कि जब से ये कुआं खुश्क हुआ था, लोगों ने यहाँ आना छोड़ दिया था, क्योंकि अब उन्हें यहाँ से पानी नहीं मिलता था। वो भूख से अधमुई हो गई और टांगों ने भी अब उसका साथ छोड़ दिया था। दर्द से उसका बुरा हाल था, क्योंकि वो कई घंटों से खड़ी हुई थी। कुएं की हालत ऐसी नहीं थी कि वहाँ पर बैठा जा सकता। इसी तरह शाम हो गई और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये उसकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हैं, क्योंकि किसी के यहाँ आने की कोई उम्मीद बाकी न थी कि कोई इंसान यहाँ आकर झांकता। उसकी किस्मत अच्छी थी कि शाम को एक कुत्ते ने कुएं के अंदर झांका और एक इंसान को वहाँ मौजूद पाकर ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद गांव के लोग जमा हो गए, और जब उन्होंने कुएं में आकर झांका तो औरत को वहाँ मौजूद पाकर हैरान रह गए। उन्होंने जल्दी से एक लकड़ी की सीढ़ी अंदर उतारकर ज़किया की पड़ोसन को बाहर निकलने में मदद दी।
بڑی مشکل سے کنویں میں اپنی جان بچا کر وہ باہر نکلی اور دوڑتے ہوئے اپنے گھر گئی۔ اس دن اس نے دل سے توبہ کی تھی کہ آئندہ وہ خامخواہ کسی سے حسد نہیں کرے گی اور اپنے کام سے کام رکھے گی۔ زکیہ کی چھوٹی بیٹی جو ابھی صرف 6 سال کی تھی، وہ ہر وقت گائے کو یاد کرتی رہتی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جلد ہی بیمار پڑ گئی۔ گائے کے جانے کے بعد زکیہ کے حالات بھی پہلے جیسے نہ رہے تھے۔ کاروبار جو تیزی سے اوپر کی طرف گیا تھا، دوبارہ خسارے میں جانے لگا۔ وہ ہر روز کئی کلو مٹھائی بنا لیتی، لیکن نہ بکنے کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتی۔ مجبوراً زکیہ نے مٹھائی بنانا کم کر دی اور بیٹی بیمار ہونے کی وجہ سے زیادہ تر گھر میں رہتی۔ دکان کھولنے کا وقت بہت کم ملتا۔ بیٹی کی بیماری پر خاصا پیسہ خرچ ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے زکیہ بے حد پریشان تھی۔ زکیہ ایک روز بیٹی کو گائے سے ملوانے کے لیے فری کے پاس آ گئی۔ فری نے بہت محبت سے اس کا استقبال کیا اور جنگل سے تازہ پھل توڑ کر اسے پیش کیے۔ فری کو اپنی بیٹی کی حالت بتائی تو اسے بہت دکھ ہوا اور اس نے ننھی سی بچی کو گود میں اٹھا کر کہا، تم ایک پیاری اور محبت کرنے والی بچی ہو، تم نے میری گائے سے محبت کی ہے، اب تم یہیں میرے اور گائے کے پاس رہنا۔ یہ سن کر زکیہ حیران رہ گئی اور بولی، یہ کیسا مذاق ہے بھائی، میں اپنی بیٹی کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتی۔ اس کی بات سن کر فری ہنس پڑی اور بولی، تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم اپنی بیٹی کے بغیر رہو؟ ہم دونوں مل کر ایک گھر بنائیں گے جہاں ہم دونوں اپنے بچوں اور اس گائے کے ساتھ رہیں گے، جس کے بغیر شاید ہم دونوں کا ہی گزارا نہیں رہا۔ زکیہ بولی، سچ تو یہ ہے کہ اتنے سالوں سے میں بھی تنہا رہتے ہوئے اب اداس رہنے لگی ہوں اور سوچتی ہوں کاش ایک بہن ہی ہوتی جس سے اپنے دل کی باتیں شیئر کرتی۔ تمہارا مشورہ مجھے بھی اچھا لگا ہے، میں گھر جا کر ضرور سوچوں گی۔ زکیہ آج کل بہت پریشان تھی۔ شہر سے ایک شخص حلوائی بن کر گاؤں لوٹا تھا اور اس نے آتے ہی اپنے ہاتھ کے ذائقے سے لوگوں کا دل جیت لیا۔ اس کی بنائی ہوئی مٹھائی گاؤں میں مقبول ہونے لگی۔ یوں زکیہ کا کاروبار ختم ہو کر رہ گیا اور کھانے کے بھی لالے پڑنے لگے۔ ایک روز وہ پریشان ہو کر فری کے پاس آئی اور اسے سارا ماجرا سنایا تو فری نے اسے کچھ مشورہ دیا۔ فری نے زکیہ کے لیے جنگل کے قریب ایک جگہ پر مکان کی تعمیر شروع کر دی۔ زکیہ نے اپنا پرانا مکان بیچا اور سارا پیسہ اپنے نئے مکان پر لگا دیا۔ فری مکان بنانے کے لیے ایک ایک اینٹ سیٹ کر رہی تھی کہ جنزاد حاضر ہوا اور بولا، تمہارے یہ نازک ہاتھ اتنا سخت کام کرنے کے لیے نہیں ہے، لاؤ میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ فری نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور اپنے کام میں لگی رہی۔ میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں اور ابھی اور اسی وقت تمہارا جواب جاننے کا خواہش مند ہوں۔ فری نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، مجھ سے اگر 100 بار بھی پوچھو گے تو ہر بار میرا جواب انکار ہی ہوگا، کیونکہ میں اپنی زندگی سے خوش اور مطمئن ہوں۔ اس کا انکار سن کر جنزاد وہاں رکا نہیں اور ہمیشہ کے لیے اس سے دور چلا گیا۔ گھر کی تعمیر مکمل ہوئی تو فری اور زکیہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنے لگی۔ دونوں کے درمیان بہنوں سے بڑھ کر محبت تھی۔ دونوں ایک دوسرے کا ہر کام میں ساتھ دیتی۔ انہیں دیکھ کر بالکل اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ ایک انسان اور دوسری جنزادی ہے۔ ان کے بچوں میں بھی دوستی گہری ہو گئی۔ شہر اور گاؤں کی آبادی سے دور، جنگل کے قریب زندگی بڑی پرسکون تھی۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا، بچے جوان ہو گئے۔ فری اور زکیہ دونوں بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئیں۔ اب ان کی یہ خواہش تھی کہ جلد از جلد اپنے بچوں کی شادی کر دیں۔ فری کی آرزو تھی کہ دونوں کی بچوں کی آپس میں شادیاں کر دی جائیں، لیکن جب اس نے زکیہ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ خاموش ہو گئی، جیسے اسے اس فیصلے سے اختلاف ہو۔ اس نے سوچنے کے لیے کچھ مہلت دی اور پھر آخر کار کچھ دن بعد اپنے بچوں کی محبت سے مجبور ہو کر اپنی عزیز از جان دوست سے کہنے لگی، یہ سچ ہے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور ہم دونوں میں بہنوں جیسا پیار ہے، لیکن میں اپنے بچوں کی شادی آپ کے بچوں سے نہیں کر سکتی، کیونکہ انسان اور جنات کے طرز زندگی میں فرق ہوتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر فری کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ بولی، زندگی کا ایک حصہ ایک ساتھ گزار کر بھی تمہیں لگتا ہے کہ ہم میں اور تم میں فرق ہے؟ تو میری بہن جیسے تم مناسب سمجھو کرو، اور کبھی یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے ناراض ہو گئی ہوں۔ میں تمہارے ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں اور جہاں تمہیں میری ضرورت پڑے میں مدد کرنے کے لیے آگے ضرور بڑھوں گی۔ زکیہ کو فری سے یہی امید تھی۔ وہ اس کے گلے لگ گئی اور بولی، خدا تم جیسے بہن نما دوست ہر ایک کو دے۔
فری نے نہ جانے کیا کیا تھا کہ تیسرے ہی دن زکیہ کی بیٹی کا ایک رشتہ آ گیا۔ زکیہ تو خوشی سے پھول ہی نہ سمائی، کیونکہ وہ اسی لیے پریشان تھی کہ وہ کس طرح اپنے بچوں کی شادی انسانی آبادی میں کرے گی، کیونکہ وہ تو کئی سالوں سے انسانوں سے کٹ کر زندگی گزار رہی تھی۔ آنے والے مہمانوں نے زکیہ کی بیٹی کو دیکھ کر اس کی بلائیں لی اور جلد ہی شادی کرنے پر اصرار کرنے لگے۔ زکیہ نے کہا، مجھے اپنی بیٹی کی شادی کی فی الحال کوئی جلدی نہیں ہے، اس لیے میں اچھی طرح چھان بین کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کروں گی۔ لڑکا بیرون ملک میں مقیم تھا، اور جب وہ چند روز کی چھٹیوں پر اپنے وطن آیا تو زکیہ اور فری اس سے مل کر آ گئیں۔ یوں رشتہ طے ہو گیا۔ سب لوگ خوش تھے اور شادی کی تیاریاں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ زکیہ بیٹی کی جدائی کا سوچ کر بہت غمزدہ تھی۔ وہ دل ہی دل میں بیٹی کی خوشیوں کے لیے دعا کر رہی تھی۔ فری کو بھی زکیہ کی بیٹی رحاب کی رخصتی کا خیال اداس کر رہا تھا۔ فری کے دل سے بھی اس کی خوشیوں کے لیے دعا نکلتی تھی۔ شادی کے دن شروع ہو گئے۔ کوئی رشتہ دار تو تھا نہیں، سو زکیہ نے جنگل کے قریب آبادی میں جو لوگ آ کر آباد ہوئے تھے انہیں شادی پر بلا لیا۔ بارات والے دن سب لوگوں نے مل کر ڈھول بجایا اور ناچ کر باراتیوں کا بھرپور استقبال کیا۔ زکیہ کا داماد آج پہلی بار اپنے سسرال آ رہا تھا، سو اس نے تازہ پھولوں کی پتیاں اس کے اوپر نچھاور کیں اور سب لوگوں کو مٹھائی کھلائی، مگر اس کے باوجود دلہا صاحب کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر زکیہ اور فری پریشان ہو گئیں۔ اسٹیج پر بیٹھے دلہا نے ہاتھ کے اشارے سے اپنی ماں کو بلایا اور پھر اس کے کان میں کچھ کہا تھا کہ ایک دم اس کی ماں کے چہرے پر پریشانی ظاہر ہو گئی اور وہ آہستہ آواز میں بیٹے کو سمجھانے لگی، لیکن وہ ماں سے مسلسل بحث مباحثہ کر رہا تھا۔ زکیہ دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ جب کافی دیر تک ایسا چلتا رہا تو وہ ان کے قریب گئی اور نہایت محبت سے بولی، کیا بات ہے بیٹا، تم مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ دلہا نے زکیہ کو نظر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مکمل طور پر اجنبیت تھی اور اپنی ہونے والی ساس کے لیے کوئی عزت اور احترام نہیں تھا۔ وہ بدلحاظی سے بولا، معاف کیجیے گا، میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے یہاں جنگل اور ویران علاقے میں شادی نہیں کرنی۔ وہ معذرت کرتا اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ اس کی ماں کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا اور وہ اپنے بیٹے کو سمجھانے لگی۔ صدمے کے مارے زکیہ کے پاؤں زمین سے چپک کر رہ گئے۔ ایسے کسی کی بیٹی کو داغدار نہیں کرتے۔ جب اس نے تمہارے نام کی مہندی لگائی ہے تو اسے اپناؤ، یہی انسانیت ہے۔ لڑکے کی ماں اسے مسلسل سمجھا رہی تھی، لیکن وہ غصے سے بولا، آپ نے صرف لڑکی کی تصویر دکھا کر ہی بات فائنل کر دی۔ مجھے یہ بھی تو بتایا ہوتا کہ لڑکی خوبصورت صحیح لیکن جنگل کے قریب رہتی ہے۔ میں اسی وقت یہ رشتہ ختم کرتا ہوں۔ وہ اپنے فیصلے کا پکا ثابت ہوا اور ماں کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اپنی بات سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس کی ماں زکیہ کے قریب آئی اور اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے لگی۔ زکیہ نے اسے دونوں ہاتھوں سے تھام کر اٹھایا اور گلے لگا کر بولی، بہن مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ شاید قسمت میں ہی میری بیٹی کا جوڑ آپ کے بیٹے کے ساتھ نہیں تھا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میری بیٹی کے لیے آئی بارات واپس چلی گئی۔ اب نہ جانے اسے کوئی اپنائے گا بھی یا نہیں۔ زکیہ نے دکھی دل کے ساتھ کہا تو لڑکے کی ماں نے زکیہ کا ہاتھ تھام کر کہا، میری بہن پریشان نہ ہو، جس نے پیدا کیا ہے اس نے جوڑ بھی بنایا ہی ہوگا، ویسے بھی جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ یقین کریں میں اس وقت سخت شرمندہ ہوں۔ اگر میرا کوئی دوسرا بیٹا ہوتا تو اسے اپنی محبت کا واسطہ دے کر ابھی آپ کی بچی کے ساتھ نکاح پڑھوا دیتی، لیکن افسوس کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ لڑکے کی ماں نے بہت معذرت اور معافی تلافی کی اور اس کے بعد واپس چلی گئی۔ بارات واپس جانے کے بعد زکیہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یہی حال فری کا تھا۔ کچھ دیر پہلے اس صورتحال کا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ خوشیوں بھرا گھر ایک دم ماتم کدہ بن جائے گا۔ اب فری چاہتی تھی کہ اس وقت اپنی خدمات پیش کر کے رحاب کی شادی کو یقینی بنائے، لیکن اسے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں زکیہ یہ نہ سمجھے کہ وہ موقع سے فائدہ اٹھا رہی ہے، سو وہ خاموش رہی، اور دوسری طرف سے زکیہ دل ہی دل میں منتظر ہی رہی کہ فری اپنے بیٹے کا رشتہ رحاب کے لیے مانگے تو وہ آج ہی اپنی بیٹی کا نکاح پڑھوا دے۔ لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد بھی فری نے ایسا کوئی ذکر نہ کیا تو زکیہ کو خود ہی بات کرنی پڑی۔ فری بہن، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ دراصل مجھے یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ اچھائی اور برائی فطرت میں چھپی ہوتی ہے،
نہ کہ صرف انسانوں اور جنات میں۔ یہ میری غلطی تھی کہ میں نے اپنے ساتھ کئی سالوں سے رہنے والی بہن پر اعتبار نہ کیا اور 7 سمندر دور بیٹھے اس لڑکے پر اعتبار کر لیا جو میری بیٹی کو لمحے بھر میں بے عزت کر کے چلا گیا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اس خوشیوں بھری رات کی خوشیوں کو پھر سے قائم کر سکتے ہیں۔ اگر تم میری بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہو تو اب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ فری نے زکیہ کے منہ سے یہ بات سنی تو اس نے اسے گلے سے لگا لیا اور بولی، اتنی پیاری سی دلہن کو اپنی بہو بنانے سے بھلا کون انکار کرے گا؟ دیکھو قسمت کے فیصلے بھی کتنے اچانک ہوتے ہیں کہ یہ محفل ہمارے لیے سجی تھی اور ہمیں علم ہی نہیں تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ خوشی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ دلہن بنی ریحاب کو جب اس فیصلے کا علم ہوا تو اس کا دل پرسکون ہو گیا، کیونکہ جو محبت کئی سال سے اس کے دل میں پل رہی تھی آج اس سے ملن کا وقت آ چکا تھا۔ اس کا دلی سکون اس کے مطمئن چہرے سے جھلکنے لگا۔ کوئی شک نہیں تھا کہ انسانوں اور جنات کی محبت سے تعمیر کردہ یہ گھر جنت کا گہوارہ بن گیا تھا۔ اس روز محبت کی جو بنیاد رکھی گئی وہ سال ہا سال تک چلی۔ اس کہانی کو کئی سال بیت چکے ہیں، لیکن آج بھی جب شہر کے لوگ جنگل کے راستے سے گزرتے ہیں تو وہاں موجود انسانوں کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی عادات اور اطوار عام انسانوں سے بہت مختلف ہیں۔ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ عادات اور اطوار کا مختلف ہونا ویران علاقوں میں رہنے کی وجہ سے ہے، لیکن سمجھدار لوگ انہیں دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ ان کا تعلق انسان اور جنات کی ملی جلی نسل سے ہے، اور یہی چیز انہیں دوسرے لوگوں سے مختلف اور پرکشش بناتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔